ران حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ 28 سفر جو ہے وہ سیدنا سرکار امام حسن پاک علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ 28 سفر جو ہے وہ سرکار امام حسن کی شہادت ہے، یہ آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ تو اسی تاریخ کے تعلق سے کچھ گفتگو ہمیں کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خواہ اسلامی مہینوں میں کوئی بھی مہینہ ہو، محرم شریف سے لے کے اور ذی الحجہ تک 12 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ ہو، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، تو یہ 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی مہینہ تو ایسا ہے ہی ہے جس میں کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کے عرس ہوا کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی بزرگ کا عرس تو غالباً ہر مہینے میں ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ ربیع الاول شریف تو 12ویں، محرم شریف میں 10ویں اور 28ویں، 10 امام پاک اور 28 مخدوم پاک، اور 11ویں شریف ربیع الاخر کے مہینے میں غوث پاک کی 11ویں شریف، رجب کے مہینے میں خواجہ پاک کی 6ٹھی شریف۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی یہ جو مہینے ہیں ان میں بھی پلس ان کے علاوہ جو دیگر مہینے بچے، ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں اہل سنت والجماعت کے 14 سلسلے ہیں، تو ان تمام سلسلوں میں کوئی نہ کوئی بزرگ کے عرس کی تاریخیں رہتی ہیں۔ بہت سے ایسے بزرگوں کی تاریخ ایسی بھی ہیں جنہیں ہمیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے، کوئی جانکاری ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، پیروں کا عرس کرتے ہیں، دادا پیر کا عرس کرتے ہیں، سلسلے کے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، بانی سلسلہ کا عرس کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، تو پھر ہمیں ان کا بھی عرس کرنا چاہیے جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے، یعنی پنجتن پاک امام حسن، امام حسین اور مولا علی اور خاتون جنت سیدہ کائنات کے عرس کی تاریخ یا ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت وغیرہ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک ہم 11ویں کرتے ہیں، ہم 11ویں والے ہیں، ہم 6ٹھی والے ہیں، 28ویں والے ہیں، 12ویں والے ہیں، کرتے ہیں،
تا حیات کرتے رہیں گے۔ لیکن قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہمیں غوث پاک کی 11ویں، خواجہ پاک کی 6ٹھی اور مخدوم پاک کی 28ویں، یا اور بھی سلسلے کے جو بزرگ ہیں، سلسلے چشتیہ کے جملہ خواجگان چشت کی جو آراز کی تاریخیں ہیں، قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی 14ویں، غازی سرکار کی 16ویں، تو اس طریقے سے ہم جو یہ تاریخیں یاد کرتے ہیں یا ان تاریخوں میں جو ہم بزرگان دین کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں، 28ویں کرتے ہیں، 6ٹھی کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، یہ سب صحیح ہے، کرنا بھی چاہیے، اور لیکن وہ بھی کرنا چاہیے جن کے صدقے میں یہ 11ویں ملی، جن کے صدقے میں یہ 6ٹھی ملی، جن کے صدقے میں یہ 28ویں ملی۔ اگر سرکار امام حسن پاک، امام حسین پاک تشریف نہ لائے ہوتے تو یہ جو بزرگوں کی تاریخیں ہم سے وابستہ ہیں، ہم انہیں کیسے جانتے، اور یہ یادگاریں جو ہم مناتے ہیں یہ کیسے مناتے؟ اگر حسن مجتبیٰ نہ ہوتے تو غوث پاک کی 11ویں ہمیں کیسے ملتی؟ حسن مجتبیٰ نہ آتے، حسین تاجدار کربلا نہ آتے تو خواجہ پاک کی 6ٹھی ہمیں کیسے ملتی؟ یا کسی کی 12ویں یا 14ویں 16ویں وغیرہ، یہ جو تمام ساری تاریخیں ہیں یہ کیسے ملتی ہمیں، اور کیسے ہم جانتے ان بزرگوں کو؟ اگر غوث پاک کا فیضان ہمیں ملا یا مل رہا ہے تو یہ یقیناً کرم ہے پنجتن پاک کا، حسنین کریمین کا۔ اگر خواجہ پاک کا فیضان مل رہا ہے تو یہ بھی کرم ہے پنجتن پاک کا، مخدوم پاک کا فیضان مل رہا ہے، یہ کرم ہے پنجتن پاک کا، اور بالخصوص کرم ہے حسنین کریمین کا، کہ اگر حسنین کریمین نہ ہوتے تو نہ تشریف لاتے تو نہ ہمیں غوث پاک کی 11ویں ملتی اور نہ خواجہ پاک کی 6ٹھی ملتی۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہم سے وابستہ ہیں تو یہ کرم ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین شہیدین کا۔ جیسا کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، سب جانتے ہیں کہ گلشن نبوت میں، چمنستان زہرا میں جو پہلا پھول کھلا ہے وہ سیدنا سرکار امام حسن علیہ السلام کی شکل میں کھلا ہے۔ آغوش فاطمہ زہرا میں جو ذات پاک تشریف لائی اسی کو ہم امام حسن علیہ السلام، حسن مجتبیٰ صاحب جود و سخا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جتنی
تاریخ ہم امام حسین کی یاد رکھتے ہیں، اتنا ہی ہمیں امام حسن علیہ السلام کی بھی تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ مگر المیہ ہے، افسوس صد افسوس، کہ آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں امام حسن پاک کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو سنی بھائی ہیں، ان کے بچوں کو تو چھوڑیے، بڑوں کو نہیں معلوم ہے امام حسن پاک کی تاریخ شہادت کیا ہے۔ ہمارے سنی بھائیوں کو اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو تاریخ امام حسن، نہ ولادت کی تاریخ یاد ہے کسی کو، نہ شہادت کی تاریخ یاد ہے۔ تو یہ بڑا یقیناً افسوس کا مقام ہے۔ جتنی تاریخ ہم امام حسین کی یاد رکھتے ہیں، اتنی ہی تاریخ ہم امام حسن کی بھی یاد ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ امام حسین بعد میں ہیں، امام حسن پہلے۔ آغوش فاطمہ زہرا میں پہلے امام حسن کا جنم ہوا ہے، دنیا میں پہلے سیدنا امام حسن علیہ السلام ہی تشریف لائے ہیں، بعد میں امام حسین۔ تو اب دنیا میں آنے میں بھی امام حسن پہلے، ولادت میں بھی امام حسن پہلے، عمر میں بھی امام حسین پہلے۔ حضرت امام حسین سے امام حسن پہلے، آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، کیونکہ آپ پہلے تشریف لائے ہیں۔ مقصد میرا یہاں پر کمپیئر کرنا نہیں ہے، یا مقصد میرا یہاں پر تلنا اور کمپیئر اور برابری کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ یا کوئی کیا ہوتا ہے برابری کرنے والا، مقصد یہاں یہ نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ رسول پاک کی یہ دونوں شہزادے رسول پاک کے دونوں نور نظر ہیں، ایک آنکھ امام حسن ہے اور دوسری آنکھ امام حسین ہے۔ آقا مولا سرکار مدینہ، سرور کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے دونوں آنکھ ہیں، ایک آنکھ امام حسن ہے تو دوسرے آنکھ امام حسین ہے۔ تو جب رسول پاک کے دونوں شہزادے دونوں آنکھ ہیں اور دونوں نور نظر ہیں، تو ہم آپ یا کوئی اس میں کمپیئر نہیں کر سکتا ہے، اور کمپیئر کرنے کا کوئی حق بنتا ہی نہیں کسی کو، کیونکہ دونوں کا جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ احاطۂ تحریر سے باہر ہے، اور وہم و گما سے اور تصور سے کہیں بالا تر ہے۔ فضیلت میں بھی دونوں ہی لاجواب ہیں اور بے مثال ہیں۔ جو فضیلت امام حسن کی وہی فضیلت امام حسین کی، جو فضیلت امام حسین کی وہی فضیلت امام حسن کی۔ شہادت میں بھی دونوں لخت جگر نور نظر، نواسے رسول، شہزادے رسول برابر ہیں۔ آپ کو بھی شہادت ملی، آپ کو بھی شہادت ملی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ شہادت سری ہے، اور امام حسین کی جو شہادت ہے وہ شہادت جہری ہے۔ شہادت دونوں شہزادوں کو حاصل ہے، لیکن آنے کے اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت امام
حسن جو ہیں وہ امام حسین سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ گلشن فاطمہ زہرا میں جو پہلا پھول کھلا ہے وہ حضرت سیدنا امام